السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہے عید کا دن، عید الاضحیٰ، سب کو مبارک ہو اور یہ دن آپ سب کے لیے خوشیوں اور رحمت کا دن ہو۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو ہر انسان اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوبارہ سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ چلیں آئیں اب ہم سورۃ مزمل کا دوسرا رکوع پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہو خیر واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2 تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1 تہائی رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی۔ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور جو کچھ اپنے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھے والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اسی طرح پاؤ گے۔ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ یہ ہمارا چھوٹا سا تھا دوسرا رکوع، جو ہم نے پڑھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، اس کا مطلب بھی سمجھ لیا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھو جتنا تمہارے لیے آسانی ہو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نماز اپنی قائم رکھو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرو، اور بہتر سے بہتر صدقہ کرو۔ جتنا تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے تم اتنا ہی پاؤ گے۔ صبح میں نے ایک مسئلہ سنا اور اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بڑی عید پر جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں تو وہ لوگ سب اپنے اپنے اسلامی ملک میں عید کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو یورپ وغیرہ ملک میں رہتے ہیں وہاں پر تو وہ نہیں کر سکتے قربانی، تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد مطلب قربانی کا جو بھی ہوتا ہے ان کا سلسلہ، جو بھی انہوں نے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اپنے لیے اپنے نام پر، تو وہ پاکستان میں یا پھر کئی دوسرے مسلم ممالک میں اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے نام پر وہ قربانی کر دیجیے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ قربانی کر دیجیے گا، اگر یورپ میں ابھی رات ہے، ابھی عید نہیں ہوئی، تو ابھی آپ کی ادھر عید ہو چکی ہے، تو آپ کی عید ابھی نہیں ہوئی، مطلب وہ جانور آپ کا ذبح نہیں ہو سکتا جب تک آپ عید کی نماز وہاں پر اپنی جگہ پر پڑھ نہیں لیتے۔ دوسری بات، اگر وہاں پر پہلے عید ہوگی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو گھر والے جب عید ہوگی جب اپنے حساب سے وہ کر لیں گے جب ان کا دل کرے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر ان کے ابھی ہماری عید ہو گئی ہے، ان کے ابھی رات ہے یا 6 گھنٹے 4 گھنٹے وہ ابھی پیچھے ہیں، تو
وہ جانور تب تک ذبح نہیں کر سکتے جب تک وہ انسان جس کے نام پر وہ قربانی ہے وہ نماز عید ادا کر لے اور نماز عید کا دن وہ پالے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز عید کے بعد وہ کہے کہ ہاں جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے عید کی، تو پھر قربانی کا حکم ہے کہ قربانی اس کی کر دی جائے۔ یا پھر عید کا دن اس نے فجر کی نماز کے بعد پا لیا ہے، عید کی نماز کچھ لوگوں وہاں یورپ میں موجود ہوتی ہیں، مسجدیں نہیں نزدیک ہوتی، تو وہاں پر پڑھنا بھی اس حساب سے ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اپنی قربانی جو بھی ہے باہر کے ملکوں میں یا آپ لوگ کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں پہلے اپنی عید کی نماز پڑھیں، پھر ان سے کہیے گا میں آپ کو بتاؤں گا، میں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کر لیجئے گا۔ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بتائیں، یہ مسئلہ لازم ہے۔ اگر آپ پہلے اس کی قربانی کر دیں گے، ابھی وہاں پہ عید نہیں ہوئی، عید ہو گئی ہے، آپ اس کا جانور ذبح کر دیں گے تو وہ اس کے نام پر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو ابھی عید ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ قربانی اس نام پر نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور دوبارہ سے آپ سب کو عید مبارک۔ عید الاضحیٰ 3 دن کا کہا گیا ہے جانور کو قربان کرنے کے لیے، پہلا دن، دوسرا اور تیسرا، وہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ کو جس طریقے سے آسانی ہو آپ اس حساب سے کر سکیں۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں شامل ہو سکیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب۔